میری بات بنائے رکھنا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے جو خالق و مالک ہے۔ درود و سلام پیارے آقا کریم رؤوف الرحیم خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ان کی آل اور ان کے اصحاب پر۔ ناظرین کرام، پروگرام ہم اور ہمارا اسلام کے ساتھ آپ کا میزبان سید حماد حسین حاضر خدمت۔ اللہ کا احسان ہے کہ اس رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں ہم علم دین سیکھنے اور اس کے حوالے سے گفتگو کر آپ تک وہ صحیح معلومات پہنچانے کی صحیح انجام دے رہے ہیں، جو کہ یقینی طور پر اس دور حاضر میں جس کی بہت ضرورت ہے، اور ہمارا خاص طور پہ نوجوان طبقہ جو عقائد اور نظریات کے حوالے سے تذبذب کا شکار ہے کہ انہیں کن عقائد پر عمل کرنا چاہیے اور کن عقائد کو چھوڑ کر ان کی جانب فلاح کی جانب سفر ان کا آغاز ہوگا۔ اس سلسلے میں جو شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہیں، آپ کسی تعارف کے محتاج نہیں، جگر گوشہ خطیب اعظم پاکستان حضرت علامہ مولانا محمد شفیع اکاڑوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے فرزند و جانشین ہیں۔ آپ نہ صرف ملک پاکستان بلکہ دنیا بھر میں فرزندان اسلام کے قلوب کو عشق مصطفی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے منور فرما رہے ہیں۔ جی ہاں، میری مراد حضرت علامہ مولانا ڈاکٹر کوکب نورانی اکاڑوی صاحب سے۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علامہ صاحب، گزشتہ نشست میں بھی ہم نے عقائد کے حوالے سے گفتگو کی اور کوشش کریں گے پورے پروگرام میں ہی عقائد و نظریات کے حوالے سے گفتگو کریں۔ کل ہم نے ایک ٹاپک بتایا تھا کہ ہم اس حوالے سے گفتگو کریں گے کہ عقائد کیا ہوتے ہیں اور عقیدت کیا ہوتی ہے، کہ عقائد اور عقیدت میں کیا فرق ہے۔ تو اس حوالے سے آج ہم گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ ہمارے ہاں چونکہ عربی کی معلومات نہیں ہیں تو لوگ کچھ لفظوں کو پوری طرح سمجھ نہیں پاتے۔ ایک ہوتے ہیں لغوی معنی، ڈکشنری سے جو میننگ معلوم ہوتی ہے، ایک اصطلاحی ٹرم وائز جو معنی ہوتے ہیں۔ لفظ عقیدہ اگر آپ لغت میں دیکھیں گے تو گرہ باندھنے کو کہتے ہیں، ٹھیک، لیکن اسلامی عقیدے کا مطلب قرآن و حدیث کے نصوص، نص، نون صاد نص جس کی جمع نصوص، ان سے اخذ کیے ہوئے وہ عقیدے جو دل میں نقش ہو جائیں، جما دیے جائیں اور ان کے خلاف سوچنے کی بھی جرأت نہ کی جائے، یعنی ان کے بارے میں کوئی منفی بات دل کو تکلیف پہنچائے، یہ عقیدہ ہوتا ہے۔ اور عقیدہ بنیادی طور پر اسلامی عقیدہ قرآن اور حدیث سے بنتا ہے، کسی کے قول سے نہیں بنتا۔ لفظ عقیدت اور عقیدہ قریب قریب ہیں۔ بالکل۔ عقیدت دل میں کسی چیز کے لیے پیار سے، محبت سے جگہ بنا دینا۔ آپ کو کوئی چیز اچھی لگی، وہ جائز چیز ہے، اچھی چیز ہے، اس کے لیے پیار آ گیا، اس کے لیے دل میں جگہ بن گئی، اس کو عقیدت کہتے ہیں۔ اچھا، اب اسلامی بات میں کریں گے عقیدت کا تصور، ویسے تو شاعری میں بھی تجھ سے بہت عقیدت ہے، تو وہ محبت کے معنی میں ہوتی ہے، لیکن لفظ عقیدت جب دین کے حوالے سے ہے تو یاد رہے کہ کسی ناجائز چیز کے لیے عقیدت نہیں ہو سکتی۔ ٹھیک۔ اچھا، اب ہمارے ہاں احادیث ہیں، اس کی 20 قسمیں ہیں۔ اگر کوئی روایت جس کو ضعیف کہا جاتا ہے، ضعیف کے معنی کمزور کے، الفاظ کمزور نہیں ہوتے، اس کی سند کہیں کمزور ہوتی ہے کہ کس نے کس سے سنا، اس نے کس سے سنا، اس کو سند کہتے ہیں، اسناد، آپ کی ٹرانسمیشن چین۔ اگر کسی شخص کے نام میں شبہ ہو گیا، اس کی ولدیت میں شبہ ہو گیا، تو اس کی وجہ سے وہ روایت کمزور کہلاتی ہے، تو وہ سند کمزور ہوگی، الفاظ کمزور۔ تو عقیدت ضعیف حدیث سے بھی ثابت ہو جائے گی، بالکل، مگر عقیدہ ایسا نہیں ہوگا۔ عقیدے کے لیے صحیح نصوص، ٹھوس بنیاد چاہیے ہوگی۔ اچھا، نظریہ بھی ہمارے ہاں کہتے ہیں، نظریے بدل سکتے ہیں، عقیدہ نہیں بدل سکتا۔
ود دا پیسج آف ٹائم نظریہ تبدیل ہو گیا. کوئی بھی نظریہ کسی وجہ سے، کسی خیال سے آپ موقف ہوتے ہیں. ہم لوگ ہر بات کو عقیدہ کہہ دیتے ہیں، وہ موقف ہوتا ہے، اسٹینڈ پوائنٹ، یا نظریہ ہوتا ہے لیکن وہ عقیدہ نہیں ہوتا. عقیدے وہی مثلاً ہم ایمان کی صفتوں میں پڑھتے ہیں، آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. یہ سارے عقیدے ہیں. پھر مجمل کا مطلب مختصر، جس کو ہم نے سمرائز کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ و صفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب. تو عقیدے کا بیان اللہ پر ایمان ہے، فرشتوں پر ہے، کتابوں پر ہے، رسولوں پر ہے، قیامت پر ہے، اچھی بری تقدیر پر ہے. اب اسلام کی ضروری باتیں، ان کو ہم ضروریات دین کہتے ہیں. وہ قطعی ہوتی ہیں، ایبسولوٹ ہوتی ہیں، وہ چینجیبل نہیں ہوتی، ان کو بدلا نہیں جا سکتا. تو ان پر ایمان رکھنا، ہر ضروری قطعی بات پر، جس کو ایبسولوٹ کہہ لیں آپ، ہر ضروری بات پر ایمان رکھنا مسلمان ہونے کے لیے لازمی ہے. کسی ایک ضروری بات کا انکار ہمیں ایمان سے، اسلام سے نکال دے گا. بالکل اس طرح یہ ذہن میں رہے. ہر ضروری بات، مثلاً تعظیم رسول ہے، ضروریات دین میں سے ہے. تو میں اس کو اگر ہلکا لے لوں یا اس کو کم لے لوں تو پھر وہ میرے لیے، میرے ایمان کے لیے مسئلہ ہو جائے گا. عقیدت کے حوالے سے اگر آپ کی عقیدت کسی غیر اسلامی چیز سے یا ناجائز چیز سے آپ نے باندھ دی ہے تو وہ آپ کے لیے نقصان کرے گی. اچھی چیز سے، جائز چیز سے، پیاری چیز سے کریں گے، اس کا آپ کو ثواب ہوگا. اللہ اور اس کے رسول کے لیے جس طرح کہا جاتا ہے. جی بالکل. آپ، میں نے کہا نا جائز چیز، مثلاً میں پھول کو کہہ دوں کہ پھول بہت اچھا ہے تو وہ اللہ کا بنایا ہوا ہے. بالکل. لیکن میں کسی ناجائز چیز کے لیے، مصنوعی چیز کے لیے کہہ دوں، اس کے ساتھ میں عقیدت وابستہ نہیں کر سکتا، ویسے رسمی جملے کہہ سکتا ہوں. اسی طرح مبارک کا لفظ یہ کسی ناجائز چیز پہ نہیں بولا جا سکتا. جیسے عرف عام میں آج کل چلتا ہے، ہمارے یہاں مختلف مران بھی تہواروں کہہ پہ دیتے ہیں، دوسرے بھی غلط تہواروں پہ کہہ دیتے ہیں، اوکیزنز پہ. تو صرف جائز چیز پر، کیونکہ برکت کا تصور غیر اسلامی یا ناجائز چیز سے نہیں ہو سکتا. برکت کے کیا معنی ہیں؟ کہ کوئی چیز اٹیچ ہو کسی سے، اس کی نسبت ہو جائے کسی سے. مثلا مٹھائی ہے، آپ ویسے بھی کھاتے ہیں، لیکن جب وہ تبرک بن جاتی ہے تو اس پہ کلام الہی پڑھ لیا گیا یا نسبت ہو گئی تو وہ ابا برکت ہو گئی. تو یہ چیز ہمارے لیے بہت ضروری ہے. ہم اس کا بہت غلط استعمال کرتے ہیں اور گناہ گار ہو جاتے ہیں. جس طرح بھی آپ نے مبارک کا کہا، تو اکثر و بیشتر یہ اتنا چھوٹا سا لفظ ہے، مطلب، اور عرف عام میں لوگ ایک دوسرے کو مبارکباد کہتے ہیں کہ بھئی ہم ایک گلوبل ولیج میں رہتے ہیں تو ہمیں دوسرے عقائد یا دوسرے لوگوں کو مبارکباد دینی چاہیے. اس حوالے سے ہم کوشش کریں گے کہ بریک کے بعد لازمی گفتگو کریں. ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں کو ہم جو ہے وہ کاؤنٹر نہیں کرتے ہیں اور دوسری جانب چل پڑتے ہیں. ناظرین کرام، چلتے ہیں ایک بریک کی جانب اور آپ کی لائیو کال بھی لیں گے اس پروگرام میں. علامہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. سرکار میری بات بنائے رکھ، سرکار میری بات بنائے رکھنا. جی ناظرین، بریک کے بعد دوبارہ حاضر خدمت ہیں. گفتگو ہو رہی ہے عقیدہ اور عقائد کے حوالے سے. اس سے قبل کہ علامہ صاحب کی طرف چلوں، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ پروگرام میں آپ لائیو کالز بھی کر سکتے ہیں اور جو آپ سوالات کریں گے انشاءاللہ کوشش ہوگی اسی پروگرام کے دوران آپ کے سوالات کے جوابات علامہ صاحب لائیو ہی دیں. نمبر اسکرین پہ آ رہے ہیں، آپ سوال کریں انشاءاللہ تعالی. بہترین جو ہماری کوشش یہ رہے گی کہ اسی پروگرام میں آپ کے سوال کا جواب دیں. جی علامہ صاحب. جی میں عرض کر رہا تھا کہ ہم لوگ زبان سے جو کچھ نکالتے ہیں، ہمارے لفظ ہم ان کے جواب دہ ہیں. بالکل. یہ زبان بڑی اہم ہے. 32 دانتوں میں بند ہو جاتی ہے، پورا جسم بھگتتا ہے. حدیث شریف میں آتا ہے، سمجھنے کے لیے بات کر رہا ہوں، مفہوم،
کہ پورا جسم زبان کے سامنے جیسے ہاتھ جوڑتا ہے کہ تو ٹھیک رہی تو ہم سب ٹھیک رہیں گے، اگر تو ٹھیک نہیں رہی تو ہم سب بھگتیں گے۔ تو زبان سے کلمے کہتے ہوئے ایک مسلمان کو بھی اور ایک انسان کو بھی بہت احتیاط کرنی چاہیے۔ بالکل۔ ہمارے ہاں کہا جاتا ہے کہ ہر شخص اپنی زبان کے پیچھے چھپا ہوا ہے، جب وہ بولتا ہے تو اس کی اصلیت کھلتی ہے، مزاج کھلتا ہے، اس کے ٹیمپرامنٹ وغیرہ معلوم ہوتے ہیں۔ اور زبان کے وجہ سے امام غزالی نے اپنی کتاب احیاء العلوم میں پورا ایک چیپٹر باب باندھا ہے آفات زبان، یعنی انسان پر سب سے زیادہ آفتیں اس کی زبان کی وجہ سے آتی ہیں۔ تو عقیدے کی جب بات ہوگی، مثال کے طور پر بے دھیانی میں نہیں مانتا، اکثر لوگ کہتے ہیں اسی طرح، یہ حدیث نہیں ہے۔ بھئی آپ کو نہیں معلوم تو ایسے لفظ نہ کہیں، ان سے پکڑ ہوتی ہے۔ اور خاص طور پر اللہ کا حکم، اس کے رسول کا حکم، لفظ مسلمان کے معنی ہی کیا ہے؟ سر تسلیم، گردن رکھ دینے والا، سراپا تسلیم و رضا۔ تو میں اللہ کی، اس کے رسول کی بات پہ یہ کہہ دوں نہیں ایسا نہیں ہوگا، تو آپ کے اس طرح کہنے سے آپ کی پکڑ ہو سکتی ہے۔ بعض الفاظ ایسے ہیں جو آپ کو ایمان سے نکال دیتے ہیں۔ مثلا انسان کے چہرے پہ اللہ نے داڑھی اگائی ہے، یہ اللہ کا حکم، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا امرنی ربی، میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے، تو یہ سنت ہے قریب با واجب۔ لیکن اس کی کوئی توہین کر دے تو وہ بالکل آؤٹ۔ ہمارے ہاں ننگے سر نماز پڑھنے کی عادت ہو گئی ہے، تو نماز کو عظیم الشان یا شان والا کام نہ سمجھنا کہ یہ ٹوپی جو ہے یہ نماز ایسی کوئی چیز نہیں ہے کہ اس کے لیے ٹوپی۔ تو آپ نماز کی اگر تحقیر کریں گے ایمان سے چلے جائیں گے۔ آپ نہیں پہن رہے، خود کو گناہ گار سمجھیں، لیکن یہ کہ ضروری نہیں سمجھنا یا اس کو ہلکا سمجھنا۔ تو اس طرح کے جملے خواتین سے بھی نکل جاتے ہیں، دوست آپس میں تفریح میں کہہ جاتے ہیں۔ تو عقیدے کی بات کے حوالے سے بڑا ہی احتیاط، بالکل بہت زیادہ۔ اچھا عقیدت، اب یہاں ایک مسئلہ بتا دوں، اسی طرح ایک ہوتی ہے فضیلت، ایک ہوتی ہے افضلیت، افضل ہونا اور فضیلت والا ہونا۔ تو فضیلت کی بات ضعیف حدیث سے بھی ثابت ہو جائے گی، ٹھیک، لیکن افضل ہونے کی بات کے لیے مضبوط دلیل چاہیے قرآن و حدیث سے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ساری کائنات سے افضل ہیں، یہ عقیدہ ہے۔ بالکل۔ حضرت ابو بکر صحابہ میں افضل ہیں، رسول و نبیوں کے بعد افضل بشر، یہ عقیدہ ہے، یہ عقیدت کی بات نہیں ہے۔ باقی یہ کہ مجھے عقیدت کسی اللہ والے سے ہے، کتنی بھی ہو، لیکن جب بات مسئلے کی آئے گی پھر میں وہاں پر پابند ہوں، میں عقیدے سے ہٹ نہیں سکتا۔ یہ انسان کا ہے حلال حرام، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یحل لہم الطیبات و یحرم علیہم الخبائث، یہ نبی تم پر پاکیزہ چیزوں کو حلال کرتا ہے، پلید چیزوں کو حرام کرتا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حلال کیے ہوئے کو بھی حلال ماننا ہے، حرام کیے ہوئے کو بھی حرام ماننا ہے۔ اب نبی کا دامن چھوڑ کر میں تو قرآن پر بھی عمل نہیں کر سکتا۔ مجھے یہ بتائیں، زکوٰۃ ہم لوگ دیتے ہیں 2.5%، 100 پہ 2.5 روپے، قرآن میں تو نہیں ہے، نبی نے بتایا ہے۔ کیا بات؟ نماز کا حکم قرآن میں ہے، اس کا سارا طریقہ تو نبی نے سکھایا ہے۔ تو میں نبی کا دامن چھوڑ کے، آپ لوگ عمرہ اور حج کرنے جاتے ہیں، یہ حج کے ارکان کیا ہیں؟ اللہ والوں کی ادائیں ہیں، بالکل اسی طرح وہ قانون بن چکی ہیں۔ تو میں یہ سمجھوں کہ عقیدت اور چیز ہے، عقیدہ اور چیز ہے، اور عقیدے کی جمع عقائد یا اعتقادات۔ بالکل۔ عقدۃ النکاح، عقدۃ من، یہ جو حضرت موسیٰ نے دعا کی تھی واحلل عقدۃ من لسانی، تو یہ لفظ ہمیں ملتے ہیں، تو جاننا چاہیے، ہم جانے بغیر انکار کر دیتے ہیں۔ علامہ صاحب ایک کالر ہیں، کال لیتے ہیں جی۔ کون صاحب اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ السلام علیکم۔
السلام علیکم. جی احمد صاحب کیا سوال ہے؟ سوال کیجیے گا. اچھا، سوال میرا یہ ہے کہ قرآن پاک میں جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے اتارا اس قرآن کو حامی ہے اس کے نگہبان، اور ایک جگہ فرمایا کہ یہ کسی انسان کا بنایا ہوا نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام ہے. تو اللہ کے کلام کی گارنٹی تو ہمیں اللہ کے کلام سے مل گئی ہے. میں مفتی صاحب سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ صحیح سکتا کی جو کتابیں ہیں، مسلم، بخاری، ابن ماجہ، ترمذی، جتنی بھی کتابیں ہیں، اس کی گارنٹی کس کے پاس ہے کہ جو اس میں لکھا ہوا ہے بالکل 110% ہے؟ اور دوسرا سوال میرا ٹھیک اسی ہے. میں یہ ہے کہ اگر میں بحیثیت مسلمان اس میں سے صرف ایک حدیث جو کہ کسی کے ایمان کے اوپر ہے، اگر میں اس کو نہ مانوں تو کیا میں کافر ہو جاؤں گا؟ برائے مہربانی تفصیل سے جواب بالکل دیجیے. بالکل. علامہ صاحب یہ سوال یہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ جیسے قرآن کریم کی تو جو ہے اللہ کی طرف سے گارنٹی ہے اور وہ ایک کلام الہی ہے. سائے ستہ جو کتابیں ہیں ہماری، ان کی کیا گارنٹی ہے؟ میں اس پہ ایمان لاؤں نہ لاؤں تو اس سے کیا فرق ہوگا؟ اور اگر کسی ایک حدیث کا بھی میں انکاری ہو جاتا ہوں تو میری کیا پوزیشن ہوگی؟ ہمارے بزرگوں نے ہم پر کی مہربانی. احادیث کو جب جمع کیا گیا تو اصول حدیث بنائے گئے. ٹھیک. ہر بات کو قبول نہیں کیا گیا جب تک پرکھ نہیں لیا گیا. اور اب بھی قرآن سے ٹکراتی ہو بات تو نہیں قبول کی جاتی. اصول حدیث بنا کر احادیث کو جمع کیا اور ایک خاص فن ایجاد ہوا جس کو آپ کے ہاں عام لوگ تو شاید نہیں جانتے، اس کو فن رجال کہتے ہیں. یعنی یہ صرف اسلام میں ہے کہ 5 لاکھ آدمیوں کی ہسٹری جمع ہوئی ہے. اچھا. انہوں نے زندگی میں کبھی جھوٹ بولا، ان کا کیا کردار رہا، یہ باقاعدہ جمع کیا گیا ہے. تو ہم تک جو احادیث آئی ہیں باقاعدہ ایک مرحلے سے گزر کے آئی ہیں. میں اس کے لیے آپ کو سمجھا دوں. ایک شخص اپنی ماں کی گواہی پر ایک بندے کو اپنا باپ مان لیتا ہے. ایک عورت کی گواہی ہے نا بالکل کہ یہ تمہارا باپ ہے، اس پر اعتبار کرتا ہے، تو جس پر پوری امت اعتبار کر رہی ہے. اللہ اکبر، کیا بات. آپ اس میں شک کیسے کریں گے؟ تو احادیث کے لیے بتا دیا گیا، ان کے درجے ہیں، حدیث کے فن حدیث میں لوگ جانتے ہیں. تو ہم کسی صحیح حدیث کا اگر انکار کریں گے ہمارا ایمان ضائع ہوگا. بالکل. اور میں اگر حدیث کو نہیں مانوں گا، میں قرآن پر میں نے ابھی آپ سے کہا عمل نہیں کر سکتا. مثال کے طور پر ظہر اور عصر میں آواز کے ساتھ قراءت کیوں نہیں کی جاتی؟ قرآن میں حکم ہے یا نہیں ہے؟ آپ فجر میں کر رہے ہیں، مغرب میں کر رہے ہیں، عشاء میں کر رہے ہیں، ظہر عصر میں کیوں نہیں آواز کے ساتھ کر رہے؟ کیونکہ نبی نے ایسا نہیں بالکل کیا. اسی طرح. اچھا، قرآن کہتا ہے کہ نماز کا وقت مقرر ہے. مغرب کی نماز کا وقت غروب آفتاب ہے. 9 تاریخ کو حج کے دن کوئی حاجی نماز نہیں پڑھتا، کوئی نہیں پڑھتا، مزدلفہ آ کے چاہے 2 بج جائیں 3 بج جائیں، کچھ بھی ہو جائے. تو نبی کا دامن چھوڑ کر اسلام پر عمل نہیں ہوگا. تو نبی کے ارشادات جو صحیح ہیں ان کو ماننا بھی ضروری ہے، اور حدیث میں ہی بتا دیا گیا. اب ہم قرآن کی آیت لے لیں. ہمیں قرآن کہتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ. اللہ فرماتا ہے ہم نے رسول اس لیے بھیجے ہیں کہ اللہ کے حکم سے ان کی فرما برداری کی جائے. بالکل. یہ اللہ کا حکم ہے، رسول کا کہنا ماننا. بالکل. علامہ صاحب پروگرام کا سلسلہ اسی طرح جاری رکھیں گے، اور یقینی طور پہ کالرز کی جو کالز ہوتی ہیں اس سے موضوع اور کھل کے سامنے آ جاتا ہے، اور اس کال سے جو ہے بہت سارے لوگوں کے جو ذہنوں میں سوالات جنم لے رہے ہوں گے وہ بھی ختم ہو گئے ہوں گے. ناظرین کرام، چلتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کی جانب. بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے. عقائد اور عقیدے اور عقیدت کے حوالے سے گفتگو چل رہی ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا. سرکار میری بات بنائے رکھنا، میری بات بنائے رکھنا.
جی ناظرین اکرام، بریک کے بعد دوبارہ حاضر خدمت ہیں پروگرام ہم اور ہمارا اسلام میں، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں علامہ ڈاکٹر کوکب نورانی اکاڑوی صاحب۔ علامہ صاحب ایک کالر ہیں، کال لے لیتے ہیں اس کے بعد۔ جی زرینہ خاتون کراچی سے بات کر رہی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی سوال کیجیے۔ سر میرا مطلب مجھے بیٹے کے بارے میں اپنے معلومات کرنی تھی۔ جی جی پوچھیں۔ ہیلو، فرمائیے۔ میری آواز آ رہی ہے نا آپ کو؟ جی جی بالکل آ رہی ہے، آپ اپنے جو بھی سوال ہے کیجیے۔ میرے بیٹے کے بارے میں معلومات کرنی تھی مجھے، مطلب وہ نا غصے کے بہت تیز ہیں، اور دوسرے مطلب نا کوئی کام پرماننٹ کر نہیں پاتے، سروس بھی نہیں لگ رہی ہے، مطلب کچھ سمجھ میں نہیں آتا اس کا۔ ٹھیک ہے، آپ کا سوال سمجھ میں آ گیا۔ علامہ صاحب خاتون یہ پروگرام جو ہے نا یہ دینی مسائل کے لیے ہے، ذاتی مسائل کے لیے نہیں ہے۔ اپنے خواب یا اس طرح کے معاملات آپ نجی محفلوں میں پوچھ لیا کریں تو زیادہ بہتر ہے۔ یہاں شریعت دین کے حوالے سے کوئی سوال جو معلومات کے ہو تو وہ زیادہ بہتر ہوگا۔ بالکل۔ لیکن بہرحال غصہ جب آئے، بچے کی عمر کتنی ہے اس کو آپ سکھائیں۔ ایک تو پانی زیادہ پیا کریں، کم پانی پینے سے غصہ آتا ہے۔ دوسری بات یہ کہ بچے کی غذا کیسی ہے، اور پھر یہ کہ آپ تربیت کیا کر رہے ہیں، کیا کھلا رہے ہیں، تو اس کو یاد کرا دیں کہ جب بھی اس کو غصہ آیا کرے تو وہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یہ کلمہ بار بار پڑھے تو غصہ چلا جاتا ہے۔ کام اگر صحیح نہیں ہو رہے ہیں تو کثرت سے استغفار اور لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھیں، انشاءاللہ کام سیدھے ہو جائیں گے۔ اچھا، ایک بھائی نے سوال کیا تھا بریک کے دوران کہ وہ کبوتر سامنے تصویریں آ رہی ہوتی ہیں، سجدہ کرنا ہے انہوں نے۔ ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ جاندار کی تصویر بنانا، لگانا اچھی بات نہیں ہے، رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ نماز میں ہمیں حکم ہے کہ ہم سجدے کی جگہ پر نظر رکھیں۔ اگر کسی ایسی جگہ نماز پڑھنی پڑ گئی ہے کہ دائیں بائیں شیشہ لگا ہوا ہے یا کوئی تصویر لگی ہوئی ہے تو ہم اس کی طرف دیکھیں نہیں، دیکھیں گے تو پھر نماز کا آپ کی توجہ بٹے گی ادھر، وہ مناسب نہیں۔ اگر چھپا سکتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، اس پہ کپڑا ڈال دیں، ورنہ آپ سجدے کی جگہ دیکھیں۔ اگر وہ بالکل آپ کے سامنے ہے تو پھر وہ آپ کو نماز وہاں نہیں پڑھنی چاہیے۔ اتنی بڑی روئے زمین ہے تو وہ آپ کے گھر میں دوسری جگہ ہوگی، آپ وہاں پڑھ لیں، بالکل سامنے نہیں ہونی چاہیے، سائڈ پہ کہیں ہے تو دیکھیں نہیں اس کو۔ اسی طرح شیشہ بھی ہے تو اس کو نہ دیکھیں، سجدے کی جگہ پر دیکھیں، لیکن بالکل سامنے ہوگی آپ کی توجہ ادھر جائے گی تو وہ درست نہیں ہوگا۔ بالکل۔ ہم صاحب ابھی آپ گفتگو کر رہے تھے، بھائی نے سوال بھی کیا کہ بہت ساری چیزوں میں جیسے انہوں نے کہہ دیا کہ اگر ہم ایک نہیں بھی مانتے، ہلکا جان لینا، بہت ہی ہلکا جاننا کسی ایسے عقیدے کو جس کے بارے میں بچپن سے وہ سنتے ہوئے آئے ہیں اور وہ مستند بھی ہے، اور اس پر ایمان رکھنا، مطلب اس پہ ایمان آنا ضروری ہے اسلام، لیکن اس کو ہلکا جاننا شروع کر دیں یا کسی کے کہنے پہ ہلکا جاننا شروع کر دیں، تو کیا اس معاملے میں اس کے لیے ہوگا؟ یہ اصل میں یہ سب ایک سازش، سبائی ٹولہ جو تھا، جو اوپر سے مسلمان ہو گیا تھا، اندر سے یہودی تھے، انہوں نے مسلمانوں کی شوکت، مسلمانوں کی وحدت، یونٹی کو، ان کی اسٹرینتھ کو توڑنے کے لیے یہ سازش کی تھی کہ مسلمانوں میں، اور خاص طور پر یہ ابتدا ان علاقوں سے کی جہاں لوگ نئے مسلمان ہوئے تھے، ان کو پوری معلومات ابھی نہیں پہنچی تھیں، تو وہاں سے انہوں نے یہ فتنے شروع کیے کہ لوگوں کو بحثوں میں الجھا دیا۔ 4 آدمی ایک پر بحث کر رہے ہیں، 4 آدمی ایک پر، تو اس طرح کیا ہوگا کہ ان کے اندر ایمانی قوت نہیں آ پائے گی جو آنی چاہیے، جس طرح صحابہ کرام میں تھی۔ انہوں نے اس چیز سے ابتدا کی مسلمانوں کی قوت کو توڑنے کے لیے، کیونکہ تعداد جو تھی نا، افرادی قوت وہ اتنی ہو گئی تھی کہ مسلمانوں سے مقابلہ نہیں ہو سکتا تھا۔ تو اب مسلمانوں کو کس طرح کمزور کیا جائے، تو آج بھی یہ سازش ہے کہ علماء اور عوام کے درمیان اعتماد کا جو واسطہ ذریعہ ہے یا جو رشتہ ہے اس کو توڑ دو۔ جب علماء مشکوک ہو جائیں گے، لوگوں کے عمل کی طاقت جو ہے وہ ختم ہو جائے گی،
उलमा रोकते टोकते हैं, सही बताते हैं, तो उलमा को ही मुतनाज़ बना दो। और ये साजिश हो रही है और सोशल मीडिया इसका सबसे बड़ा आला बन गया है। गलत बातें दीन के नाम पर लोगों ने आईडी बना ली, इस्लाम के नाम पर। बैठा कोई यहूदी है, कोई वहाँ काफिर बैठा है, कौन बैठा है नहीं मालूम, तो वो मुसलमानों में ये चीज़ें डाल रहे हैं। तो इस वजह से लोग जो जिनके जहनों में मालूमात नहीं है, वहाँ मैदान साफ़ है, वो उस चीज़ को अपना लेते हैं। मसलन 1400 साल में जो बातें मुतनाज़े नहीं थी, कंट्रोवर्शियल नहीं थी, डिस्प्यूटेड नहीं थी, अब बना दी गई हैं। लोग उसमें उलझ रहे हैं और बहस करने लग गए, और दीन के नाम पर ऐसे लोग आ गए कि उनको वैसे बुलाया जाए कि सामने आके बात करो तो करते नहीं हैं, यानी रूबरू होकर वो तैयार नहीं, लेकिन फितने छोड़ रहे हैं। तो ये साजिश है, और इसके आलाकार ज़्यादातर जवान बन रहे हैं क्योंकि उनके पास मालूमात नहीं है। वालिदैन की जानिब से भी कमी है कि वालिदैन ने बचपन से की ही नहीं, तरबियत ही नहीं की, टाइम ही नहीं दिया, अक़ीदे खुद नहीं सीखे तो सिखाएंगे कहाँ, उनको नहीं मालूम। और फिर वो अमल तो दूर बहुत चला गया ना, जब इल्म ही नहीं है तो अमल कहाँ होगा। तो ये मुआशरे की वो कमज़ोरियाँ हैं जो आप अब हमें बता दिया हदीस ने, तुम में से हर एक निगरान है, उससे उसकी रियाया के बारे में पूछा जाएगा, बाप से औलाद के बारे में, उस्ताद से शागिर्दों के बारे में, पीर से मुरीदों के बारे में, इसी तरह जो निगरान है, हुक्मरान है, उनसे रियाया के बारे में। तो वो खुद नहीं कर रहे तो दूसरों को कहाँ करेंगे, आप ये देख लीजिए। अच्छा, अब उस्ताद, हमारे यहाँ निसाब में भी अखलाकियात नहीं है, दीनियात नहीं है। हमारे यहाँ नाज़रा कुरान पढ़ना सीख लिया बस, अब किसी से 6 कलमे सुनना चाहें वो नहीं सुना पाता। आप उससे ईमान के माना, इस्लाम के माना पूछें, नहीं बता पाता। कितनी बड़ी कमज़ोरी है हमारी। अगर हम सोचें एक मुसलमान की हैसियत से कि अपने दीन की बातें ही बुनियादी मालूम नहीं है। एक ताजिर है, उसको नहीं पता कि हराम क्या है, हलाल क्या है, कैसे तिजारत कर रहा है। रुपए के बदले रुपए की तिजारत हो सकती है, सोने के बदले सोने की हो सकती है। कौन सी चीज़ है जो गलत कर देगी, कैसे सूद बन जाएगा, रिश्वत कब होगी, बत्ता कब होगा, हराम कब होगा, सीखा ही नहीं है, और सीखने का शौक़ भी नहीं। यानी इतनी हमारी पस्ती हो गई। अब रमज़ान, वो कहते हैं जी 1 महीना ये लोग मुसलमान हो जाते हैं, मस्जिदों का रुख कर लेते हैं, 1 महीना इनको देख लो, उसके बाद अच्छा वो 1 महीने में भी सिर्फ रस्मी इबादत कर रहे हैं। आप अब देखेंगे, बाज़ारों को देखेंगे, शबान क़द्र में शब क़द्र ढूंढने का हुक्म है, हम बाज़ारों में चीज़ें ढूंढ रहे हैं। यानी हमें वो एहसास नहीं है, कब्र याद नहीं, मौत याद नहीं। और जबकि पता है कि सेहत या दौलत किसी वक्त भी, आपको कोई मशीनरी ख़राब हो जाए आप क्या कर लेंगे। इसी तरह इंसान को आगा, अब वो सुनता है, मानता है, कहता बात सही है, अमल नहीं करता। डॉक्टर कह दे तो बात अंदर उतार लेता है। मुझे ये बताएं कि उसको क्यों नहीं कहता कि चीनी हलाल है, तो मुझे क्यों रोक रहे हो। बिल्कुल इमाम साहब, इस पे हम कुछ करेंगे कि टाइम मैनेजमेंट और अकायद और जो हमारे मामलात हैं उस पर अमल करना कितना ज़रूरी है। अब जान तो लिया, अब इस पर अमल करना भी कितना ज़रूरी है, इस पर हम प्रोग्राम में आगे भी बात करेंगे। एक कॉल ज़रूर आखिरी, उसके बाद फिर जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम जी मोहम्मद अफजल है, मैं इस्लामाबाद से बोल रहा हूँ। जी जी, ये पूछना था कि ये जो चांद का अभी था रमज़ान शरीफ का, हम नमाज पढ़ के आ चुके थे, वितर पढ़ के आ चुके थे, 10:15 बजे ऐलान हुआ है, तो उसके बाद तराबियों का क्या पढ़नी चाहिए या नहीं पढ़नी चाहिए। जी, इस हवाले से मोहतरम हमारे उलमा जवाब दे चुके हैं। चाँद देर से नहीं देखा गया, ऐलान देर से हुआ। हमें हदीस में बताया गया कि हमें चाँद जब नया निकलता है देखना चाहिए। नहीं देखेंगे तो गवाही कैसे देंगे। पहले लोग छतों पे चढ़ते थे, मैदानों में निकल के देखते थे, अब टीवी के सामने बैठ जाते हैं। हमने देखा है, बुजुर्ग भी तो चाँद हर एक को देखना चाहिए। बड़ी कबूलियत का वक्त होता है, उस वक्त की हुई दुआ भी कबूल होती है। अच्छा, होता ये है कि अब रोयत हिलाल यानी चाँद देखने की कमेटी हुकूमत की तरफ से होती है, उसका हुक्म क़ज़ा का होता है, वो एक तरह से जज की हैसियत से।
ان کو اختیار دیا گیا ہے. وہ لوگ ذمہ دار ہیں، لازمی بات ہے، ان میں مسلمان ہیں، وہ جانتے ہیں کہ دوسرے کا کتنا بڑا ذمہ لینا ہے. تو چاند دیکھنے کی گواہیاں ملنے میں دیر ہو جاتی ہے، پھر ان گواہیوں کی تفتیش، ان کی پڑتال، اس میں آپ کے محکمہ موسمیات والے بھی، شرعی طریقے والے بھی اچھی طرح کنفرم کرتے ہیں کہ یہ گواہی قابل قبول ہے یا نہیں. تو چونکہ دیر سے اعلان ہوا، لیکن اتنی دیر سے نہیں ہوا کہ آدھی رات گزر گئی تھی، آپ کو تراویح پڑھنی چاہیے تھی. ٹھیک، بہت شکریہ عامر صاحب. کوئی آخری کلمات آپ کی جانب جی سے؟ بس میں ہمیشہ یہی کہوں گا کہ ایک مسلمان کو، چونکہ وہ مسلمان ہے، اس کو اپنے عقائد پر مضبوطی سے قائم رہنا چاہیے. بنیادی عقائد سب کو سیکھنے چاہیے، بچوں کو چھوٹی عمر میں یاد کرانے چاہیے، اور ان کے بارے میں لچکدار رویہ نہیں رکھنا چاہیے، یعنی کوئی فلیکسیبلٹی نہ ہو، آپ اس پہ فرم ہوں. گفتگو میں مجھ سے کہیں کوئی غلطی ہوئی ہو، اللہ تعالیٰ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں. بہت شکریہ. بہت شکریہ. ناظرین کرام، ہماری یہی کوشش رہے گی کہ آپ تک صحیح معلومات پہنچائیں، اس پروگرام کے ذریعے مختلف موضوعات پہ گفتگو کریں. یقینی طور پہ ایک نئے موضوع کے ساتھ کل پھر دوبارہ حاضر ہوں گے. جب تک کے لیے اپنے میزبان سید حماد حسین کو اجازت دیجیے. السلام علیکم. سرکار میری بات بنائے